ایکسپریسو میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ 14 اگست کی آمد ہے اور خصوصی ڈاکومنٹریز کا سلسلہ ایکسپریسو میں جاری ہے۔ آج کی جو ہماری ڈاکومنٹری ہے وہ کھیل اور کھلاڑی سے متعلق ہے کہ کیا ہم اچھا کھیل پیش نہیں کر پا رہے یا کھیل کی پذیرائی نہیں کر پا رہے، مسائل کیا ہیں، کیوں ہم کھیلوں کے میدان میں آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ اس کے حوالے سے جتنے بھی اہم معاملات ہیں اس کو فوکس کیے آج کی ڈاکومنٹری میں، سو دیکھتے ہیں آج کی ڈاکومنٹری۔ پاکستان نے کھیل کی دنیا میں حقیقی طور پر راج کیا ہے۔ پاکستانی کھلاڑیوں نے اپنی قوم کا نہ صرف سر فخر سے بلند کیا بلکہ قوم کو حقیقی خوشیوں سے نوازا۔ کرکٹ، ہاکی، اسکواش، ٹیبل ٹینس، لان ٹینس، سنوکر، کبڈی سمیت کئی کھیلوں میں پاکستان نے بین الاقوامی بڑے اعزازات حاصل کیے۔ اولمپک سے لے کر مختلف کھیلوں کے مقابلوں میں پاکستانی جھنڈا نمایاں رہا۔ جہاں فتوحات کا یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، وہاں کئی کھیلوں میں ہم نے تنزلی کا سفر بھی طے کیا ہے۔ ہاکی پاکستان کا قومی کھیل ہے اور ہاکی میں پاکستان نے وہ کارنامے سر انجام دیے ہیں کہ دنیا رشک کرتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ ہاکی میں پاکستانی کھلاڑی اپنی کارکردگی برقرار نہ رکھ پائے۔ کیا پاکستان میں ہاکی کھیلنے کی صلاحیت کم ہو گئی ہے؟ اس کا جواب یقیناً نہیں میں ہے۔ اگر صلاحیت بھی ہے تو آخر ہاکی میں ہم پیچھے کیوں رہ گئے ہیں؟ ہاکی جو ہے اب بھی موجود ہے، جو پیشنیٹ لوگ ہیں، مثلا ڈار فیملی جو ہے انہوں نے اپنی اکیڈمی بنائی ہوئی ہے، اس میں بڑے اچھے لڑکے آ رہے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو بھی پرومیننٹ اسپورٹس مین ہوتا تھا اس کو گورنمنٹ ملازمت دے دیتی تھی، پی آئی اے میں دے دی، آپ دیکھیں نا وہ پی آئی اے میں ہے، کسٹم میں ہے، یہ وہ، تو ان کو آسائش ہوتی تھی کہ روٹی روزگار کے لیے ان کو کوئی تردد نہیں کرنا پڑتا تھا اور وہ اپنی گیم پر پوری توجہ دیتے۔ اب ایسی کوئی آسائش نہیں ہے۔ پاکستان ہاکی کی تاریخ بڑی اچھی ہے۔ 1956 سے اس نے سفر شروع کیا، پہلی دفعہ انہوں نے سلور میڈل حاصل کیا میلبورن اولمپک میں۔ 1960 میں روم میں پہلا جو گولڈ میڈل تھا ہاکی کا وہ پاکستان ہاکی نے جیتا۔ اس کے بعد 1968 اور پھر 1984 میں منظور جونیئر تھے اور طارق عزیز تھے۔ پاکستان کی ہاکی اس وقت بہت اچھی تھی اور سب سے بہتر ایرا جو تھا وہ 1970 سے لے کے 1984 تک تھا۔ پھر ایک چھوٹا سا جس کو کہتے ہیں کہ ایک پیچ آیا جس میں پاکستان نے پھر نام روشن کیا، اور وہ 1994 تھا جس میں انہوں نے ورلڈ کپ بھی جیتا اور اس کے بعد ایشین گیم بھی جیتی۔ وہ شہباز سینئر اور اس کا گروپ تھا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ پاکستان کی ہاکی نیچے چلی گئی۔ ایز اے قوم اب زوال کا شکار ہوں گے تو جتنی انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی ساتھ ہی نیچے آئیں گے۔ تو ہاکی بھی اس ملک کا ایک حصہ تھا، تو جیسے وابڈا، پی آئی اے، اسکواش، ہاکی آپ رول کر رہے تھے دنیا میں، اب وہ دیکھ لیں آہستہ آہستہ جب آپ کی پرائرٹیز چینج ہو جائیں گی، جب آپ کے لوگ جو جن کے پاس ساری طاقت ہوگی ان کا ویژن نہیں ہوگا، پھر یہی حال ہوتا ہے۔ یہ کوئی لمس کا ٹیسٹ تو ہے نہیں کہ بچہ 2 مہینے زیادہ محنت کرے گا تو بہتر ہو جائے گا۔ یہ انڈیا نے 20 سال پہلے اپنی وومنز ہاکی پہ مووی بنائی تھی، چک دے انڈیا، 20 سال پہلے، جو یاش چوپڑا کے بینر میں بنی تھی اور شاہ رخ خان اس کا لیڈ رول تھا۔ 20 سال کی انویسٹمنٹ کے بعد آج وہ برانز میڈل جیت رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس ملک میں جشن ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا ہماری سپورٹس ہماری پرائرٹی نہیں ہے اس معاشرے کی۔ جب آپ اس پرائرٹی کو واپس لے آئیں گے، جب آپ ہاکی پلیئر کو دوبارہ وہی عزت دیں گے جو آج سے 40 سال پہلے دے رہے تھے، ہاکی واپس آ جائے گی۔ تو ایک پروسیس ہے، یہ 1 دن یا 2 دن یا 2 سال میں نہیں ہونے والا۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کو اس کو سیریسلی لینا پڑے گا، ایسے لوگ، نور خان جیسے لوگ لانے پڑیں گے جن کے پاس پاور بھی ہو اور ویژن بھی ہو اور ملک سے محبت بھی کرتے ہوں۔ جب تک آپ یہ لوگ نہیں لائیں گے آپ سپورٹس میں واپس نہیں آ سکتے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 20 سالوں سے، کیونکہ آخری تو میڈل ہم نے 1992 میں لیا تھا، لیکن یہ اس کے بعد سے اگر آپ صورتحال دیکھیں تو مسلسل ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے۔ دنیا میں شاید یہ ادارے یا جو اسپورٹس آرگنائزیشنز ڈیولپ ہو رہے ہیں ان ٹیکنالوجی پہ چلے گئے ہیں اور بڑی ایڈوانس ہو گیا ہے، اور ہم جو ہیں آج ابھی تک چند شخصیات کے ہاسٹیج بنے ہوئے ہیں، اور ان شخصیات کے ہاسٹیج ہونے کی وجہ سے پورے ملک کے بچے سفر کر رہے ہیں۔ سارے ہمارے سپورٹس کے ادارے تباہ ہو چکے ہیں، سپورٹس انسٹیٹیوشنز جتنے ہیں وہ سب تباہ ہو گئے ہیں۔ پراپر کوارڈینیشن کی میں 3 سال سے میں نے بہت کوشش کی اور اب بھی یہ میری کوشش جاری ہے۔ پاکستان ہاکی پچھلے 15 سال سے بالکل نیچے جا رہی ہے۔ اس وقت ہماری پوزیشن 17ویں نمبر پہ ہے، اور لیکن پاکستان ہاکی فیڈریشن کو جو آفیشیل ہیں، جو ان کی ٹیم ہے، وہ اچھا کام نہیں کر رہی۔ گورنمنٹ آف پاکستان بڑے پیسے دے رہی ہے لیکن
सही तरीके से यूटिलाइज नहीं हो रही। जब ये सही तरीके से पैसे यूटिलाइज नहीं होंगे तो खिलाड़ी कहाँ से आएंगे? डिपार्टमेंट सारे ख़त्म हो गए। उस वक्त हमारे ज़माने में तकरीबन 200 खिलाड़ियों को हर साल उनकी इस्तात के मुताबिक, उनकी कैपेसिटी के मुताबिक नौकरी मिलती थी, जो ख़त्म हो गई। एक और हैरान कुन हकीकत ये है कि पाकिस्तान में फुटबॉल के हवाले से बेपनाह सलाहियतें हैं। बलूचिस्तान और सिंध से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक फुटबॉल बहुत शौक से खेला और देखा जाता है, लेकिन फुटबॉल फेडरेशन आज तक कोई कारकर्दगी नहीं दिखा सकी। एक ऐसे मुल्क में जहां दुनिया का बेहतरीन फुटबॉल तैयार किया जाता है और जहां फुटबॉल इंतहाई शौक से खेला जाता है, वहां कैसे मुमकिन है कि बेहतरीन खिलाड़ी न हो? खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन उनकी रहनुमाई और उनकी कुदरती सलाहियतों को निखारने के हवाले से इंतजामात न होने के बराबर हैं। एक थोड़ी सी पुरखुलूस तवज्जो हमें फुटबॉल के मैदान में पहचान दिलवा सकती है। जब मैं मिनिस्टर बनी तो मैं जाके स्पोर्ट्स बोर्ड में शाम में वॉच किया करती थी कि बच्चों का इंटरेस्ट किन एरियाज में नज़र आता है। और जो मैंने चीज़ देखी कि फुटबॉल एक ऐसी गेम थी जिसमें शाम को हमारे सारे ग्राउंड्स भरे हुए होते थे और डिफरेंट एजेस के बच्चे आते थे। मुझे बहुत खुशी भी होती थी। ये तो पूरी दुनिया जानती है, नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा। तो 18वीं ग्रेड कैसे आ गए 18वीं रैंकिंग पे? पाकिस्तान हॉकी टीम प्रो हॉकी लीग खेलने क्यों नहीं गई? मेरी नज़र में वो लोग जो प्रो हॉकी लीग पे पाकिस्तान को नहीं लेके गए, वो क्रिमिनल ऑफेंस किया उन्होंने इस मुल्क के साथ। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होता। हमारी कई फेडरेशन चेंज हुई हैं, उन पे इल्ज़ाम लगा है कि उन्होंने बहुत सारे फंड्स खुर्द-बुर्द किए हैं, लेकिन क्या आज तक मुझे या किसी और को टांगा गया है? किसी को सजा दी गई है? तो जब ये म्यूजिकल चेयर का प्रोग्राम जब तक चलता रहेगा, हम इधर ही भटकते रहेंगे। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि शायद कोई भी इस मुल्क में अभी तक कोई जेन्युइन फेडरेशन नहीं है, किसी का भी प्रॉपर क्लब लेवल तक और एसोसिएशंस का नहीं है, और एक फेक किस्म की इलेक्शंस होती हैं, मैनेज्ड होती हैं। हर शख्स चाहता है कि वो अपनी एक छोटा सा वो बना के और वो वोटर राइट भी ले ले, और वो फिर मनपसंद लोगों को वोटर राइट दिया जाता है, तो वोटिंग राइट दिया जाता है। और उसकी वजह से इशू ये है क्योंकि वो फेडरेशंस ना वो अपने आप को किसी के सामने अकाउंटेबल समझती हैं, और ये चाहती हैं कि बस हुकूमतें उनको फंड करें। स्पोर्ट से बेहतर दुनिया में कोई मीडियम नहीं है एक मुल्क को इंटरनेशनल लेवल पे उजागर करने के लिए, उसका सॉफ्ट इमेज उजागर करने के लिए। और इस मुल्क में जितनी ज़रूरत आज है स्पोर्ट्स की, शायद पहले कभी नहीं थी। लेकिन ये असल जो इशू हुआ है वो तब हुआ है जब ग्रास रूट लेवल पे आपने 10 मरले में स्कूल खोल दिए, कोठी स्कूल बना दिए, मशरूम ग्रोथ होगी उनकी पूरी सोसाइटी में। उन स्कूलों में स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है नहीं, ग्राउंड ही नहीं है, तो एक्टिविटी कैसे होगी? यहाँ पे सूबाई हुकूमतों का बहुत बड़ा रोल है, और क्योंकि अब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री सूबों के पास गई है और रिसोर्सेज भी सूबों के पास गए, तो अगर वो सूबाई हुकूमतें जो क्लब लेवल के ऊपर वो अगर उनकी प्रॉपर फंडिंग करें, डिस्ट्रिक्ट्स की एक प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट के थ्रू फंडिंग हो उनकी, तो ये हमें टैलेंट हंट में और बहुत जो पोटेंशियल है हमारे मुल्क का वो वहाँ से उठ कर आगे आएगा। पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों को स्पॉन्सर्स की कमी का सामना रहता है। मुनासिब सरपरस्ती न होने की वजह से मुख्तलिफ खेलों के खिलाड़ी अपने शौक की तकमील नहीं कर पाते और अपनी ख्वाहिशात को अधूरा छोड़कर खेल तर्क कर देते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के अलावा बहुत सी खेलों में दुनिया भर में नाम पैदा कर सकता है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि हमारे यहाँ दूसरे खेलों के हवाले से अव्वल तो इदारे मौजूद ही नहीं है, और अगर हैं तो वो बहुत ही गैर मुअस्सर हैं। जो एक खिलाड़ी है उसको अब देखे ना, ये जो अब गया लड़का ओलंपिक्स में पहली मरतबा एक छप्पर में रहता है, झोंपड़ी में रहता है, सूखी रोटी खाता है, वो किस तरह एक्सेल करेगा? आप उनको फैसिलिटीज ही नहीं दे रहे। तो मेरा ख्याल ये सब कॉन्टिनेंट में स्पोर्ट्स के हवाले से जो है ये है, गफलत भी है। और एक बड़ी वजह, जिस तरह मैं वो नाम नहीं लूँगा एक्टर का, जिसकी वजह से तमाम हमारी फिल्मी दुनिया जो है, जो फिल्म वर्ल्ड है, वो ठीक है वो बहुत पॉपुलर था, हर फिल्म में आता था और बहुत जंगो-जदल करता था, लेकिन उसकी वजह से डिक्लाइन हो गई। इसी तरह क्रिकेट जो है वो भी उसी किस्म की सुपरस्टार है, जंगो-जदल वाली। और
آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ڈائن ہے یہ کھا گئی ہے باقی سپورٹس. آئیڈل مائنڈ از این ایول مائنڈ. جب ایک بچے کو آپ ہاتھ میں تیسری جماعت کے بچے کو آپ موبائل فون دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ماں کینڈی کرش کھیل رہی ہے, بچہ اس سے ضد کرتا ہے, دوسرا موبائل اس کو پکڑا دیتی کہ تو بھی کھیل, تو آپ کا پورا معاشرہ جو ہے نا وہ سمٹ کے گھروں میں رہ گیا. پہلے آپ کے اسکولوں میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں سپورٹس پرائرٹی تھی. 2016 کی اولمپک گیم میں اگر 100 میڈل جیتا ہے نا یو ایس اے نے, تو 80 جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹی کے, 80%. اب بھی آپ انڈیا کو اسٹڈی کر لیں, ان کی ایک یونیورسٹی کے 80% لوگ ہیں جو اولمپکس میں گئے ہیں. LPU جیسے کوئی بڑا ایونٹ آتا ہے جی, کیمرے نکل آتے ہیں, ٹاک شو شروع ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ, تو 2 لاکھ بندہ آ جاتا ہے جی میڈل جیتنا چاہیے جی, ہماری PO یہ نہیں کر رہی. ہم کیا کر رہے ہیں ڈرائنگ روم میں باتیں کرنے کے علاوہ, کرٹیسائز کرنے کے علاوہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. پاکستان میں قدرتی ٹیلنٹ کی کسی طور کمی نہیں, بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پاکستان میں اس قدر صلاحیتیں ہیں کہ بغیر اداروں کی رہنمائی کے بھی یہاں ایسا کھلاڑی نکلتا ہے جو دنیا بھر کے ممالک کو مقابلوں میں شکست دے کر سبز ہلالی پرچم کو بلند کرتا ہے. تصور کیجئے کہ اگر ہم پاکستان میں کھیلوں کے حوالے سے اداروں کو مؤثر بنائیں, کھلاڑیوں کی مالی حوالے سے مناسب سرپرستی کریں اور ان کی جدید سائنسی خطوط پر ٹریننگ کا بندوبست کریں, تو پاکستان کھیلوں کی دنیا میں کس مقام پر کھڑا ہوگا. پاکستان جس نے مختلف کھیلوں میں اپنا لوہا منوایا, اور پاکستان کے کھلاڑی جنہوں نے پاکستانیوں کو نہ صرف سر فخر سے بلند کیا بلکہ اپنی قوم کو حقیقی خوشیوں سے نوازا, یہ سب کھیل اور کھلاڑی ہماری محبت اور توجہ کے مستحق ہیں.